الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف پھر کیسی حالت ہوگی اذا اصابتهم مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے ثم جاءوک پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یحلفون باللہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے اور کہتے ہیں ان اردنا نہیں ہم نے چاہا الا مگر احسانا و توفیقا بھلائی و توفیقا اور آپس میں ملانا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فاعرض عنہم پس اعراض کیجئے ان سے وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے وقل لہم اور کہہ دیجئے ان کے لیے فی انفسہم ان کے دلوں میں اثر کرنے والی قولا بلیغا ایسی بات جو بلیغا اثر کرنے والی ہو۔ دوبارہ دیکھیں فکیف پھر کیسے گزرتی ہے یا کیا حال ہوگا اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی بھی مصیبت بما قدمت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم جاءوک پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس یحلفون باللہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے اور کہتے ہیں ان اردنا نہیں ہم نے چاہا تھا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا الا احسانا مگر بھلائی کا و توفیقا اور آپس میں ملانے کا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے فاعرض عنہم پس آپ اعراض کیجئے ان سے وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے وعظہم وقل لہم اور کہہ دیجئے ان کے لیے فی انفسہم قولا بلیغا ایسی بات جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہو۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے تحاکم الی الطاغوت کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر نہیں جانا بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف فیصلہ لے کر آنا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف فیصلہ نہیں لے کر آؤ گے ان کے علاوہ کسی اور کی طرف لے کر جاؤ گے تو اس کو اللہ رب العالمین نے طاغوت کی طرف فیصلہ قرار دیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت پھر ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ہم پر یہاں پر زیادتی کی گئی ہے، ہمیں فیصلے کے اندر یہاں پر ظلم کیا گیا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جانا چاہیے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت پھر یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس صرف اس لیے گئے تھے، ہمارا مقصود ان سے فیصلہ کروانا نہیں تھا، ہم تو نیکی کا ارادہ تھا، آپس میں صلح کا ارادہ تھا، ہم دونوں پارٹیاں آپس میں صلح کروانا چاہتی تھیں، اس لیے ہم وہاں پر گئے تھے۔
لیکن اصل مقصود کیا تھا کہ وہاں پر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اب یہاں سے ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر کیسی گزرتی ہے اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہرگز فیصلہ کرانے والے کا نہیں تھا، ہم تو صرف ملاپ کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، نیکی کے ارادے سے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو تحاکم الی الطاغوت کرتے ہیں، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو اگلی آیت کے اندر ہے وہ قابل غور ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم کہیں گے یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا، اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے وہ نام بھی لکھوا دیے تھے کہ کون کون منافق ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگ گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ یہ لوگ نفاق کی حالت میں ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ تو ابھی ہمیں کسی کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں ہے، کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں پتہ بھی نہیں تو پھر اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر کیا پایا جاتا ہے، اس حوالے سے بڑا سخت پایا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ جو بھی طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر جائے گا ان کو قتل کرنے کو وہ جائز سمجھتے ہیں، اور وہ ایسے معاملات کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پر اختیار ہے، ہم کارروائی کریں، ہم ان کو قتل کریں، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شرعی طور پر ہم پر کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں پر کہہ دیتے کہ وہ لوگ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوب، اللہ کو تو علم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا موجود ہے، نفاق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا فاعرض عنہم، آپ نے اعراض کرنا ان سے، اعراض کر لینا ہے، منہ پھیر لینا ہے، یہ پکے مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن واعظہم، ان کو نصیحت بھی کرتے رہنا ہے، ان کو سمجھاتے رہنا ہے، آپ نے ان کو بتلانا ہے کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے ایسی بات کہنی ہے جو ان کے دل پر اثر کر جائے، اور وہ بات کون سی ہوگی؟ ظاہر قرآن کی یا حدیث کی ہی، یہی بات سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے اللہ رب العالمین کے احکامات ان تک پہنچانے ہیں، اور ان کو بات سمجھانی ہے کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جانا کسی بھی صورت کے اندر یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل بھی تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہی فیصلہ کروانا چاہیے۔ تو یہ جو قتل والا معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر پچھلے یعنی سالوں کے اندر جو یہ خودکش دھماکے ہوتے تھے وہ اسی سوچ کی وجہ سے تھے کہ وہ ان کو طاغوت سمجھتے تھے کہ یہ جی طاغوت ہے، طاغوتی نظام ہے، تو لہٰذا ان کو اڑائیں، ان کو قتل کریں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن ممالک کے اندر بھی آپ نے دیکھا یہ مسلمان کو مارتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، یہی سوچ ہے کہ جی یہ طاغوت کے احکامات پر چلتے ہیں، طاغوت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو قتل کرنا۔ تو یہ قتل کرنے والا معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو قتل کرواتے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے معاملات کے اندر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر آگے ہوتے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام سے اجازت بھی طلب کرتے تھے، تلوار نکال کر آپ سے اجازت بھی مانگا کرتے تھے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دی۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ نے اس وجہ سے بھی قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتا ہے، یعنی بظاہر تو وہ مسلمان تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ جو قتل ان کو کیا جا رہا ہے وہ ایک شرعی حکم کے تحت قتل کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ تو یہی سمجھیں گے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھی ہے، یہ نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات کے اندر بھی چلتے ہیں، دیکھو وہ تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے منع کر دیا، اجازت نہیں دی۔ تو یہی چیز ہے کہ آج بھی حکمرانوں کے خلاف اس وجہ سے خروج کرنا اور ان کے قتل کو مباح سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو واعظ کرنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ نہیں تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، تم یہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر یہ جو اپنے فیصلے کروا رہے ہو یہ فیصلے تمہارے غلط ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز جو پچھلی آیت کے اندر ہے کہ وہ طاغوت کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے جب دیکھتے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہے آ کے مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ صلح کا تھا۔ تو اب بھی یعنی کہ جو ہماری یعنی حکومتیں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کے کارندے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر باتیں کرتے ہیں، یعنی اپنے معاملات کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مقصود کیا ہوتا ہے، یہاں پر آ کر کہتے ہیں جی ہم تو ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور ملک کو بچا کیسے رہے ہوتے ہیں کہ الٹا ان کی مزید شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت ہم اس انداز سے بہتر کر لیں گے، اپنے ملک کو ہم اس انداز کے اندر کھڑا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ طرز عمل وہی ہے جو اس وقت کے منافقین کا تھا، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فیصلے دے دیے ہیں وہی اٹل فیصلے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہماری یعنی کہ فطرت کے مطابق چیزیں تھیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہیں۔ تو اس لیے تحاکم الی الطاغوت یہ انسان کو وہاں پر ظلم اور زیادتی ہی وہاں پر ملے گا، حق وہاں پر انسان کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ حق صرف یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کے اندر ہی ہے، وہیں پر آپ کو انصاف ملے گا۔ اور پھر ایسے موقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص طرز عمل یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو میرے فیصلے سے وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب تم سمجھو کہ وہ چیز میری نہیں ہے، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے لہٰذا اب وہ میرے لیے چیز حلال ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، تو اس لیے خود سوچ لینا، میں تو صرف دلائل کو سنوں گا۔ اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ناحق یعنی اس کی چیز نہیں ہوتی، ظالم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کو اس انداز کے اندر پیش کرتا ہے وہ حق سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے وہ اپنی بات کو پیش بھی نہیں کر سک رہا ہوتا، وہ دلائل بھی اس طرح نہیں دے پا رہا ہوتا۔ اب بظاہر سننے کے مطابق جو ہے حق پہ ظالم نظر آتا ہے اور مظلوم جو ہے وہ کیا نام ہے حق پہ نظر نہیں آتا، وہ ظلم کرنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں فیصلہ کر دوں اس طرح کا اور بندے کو پتہ ہو کہ نہیں میں اس کا نہیں ہوں مالک اس چیز کا، پھر بھی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں یعنی اسلام نے اس لیے واضح کر دی تاکہ انسان اس چیز کے اوپر غور کرے کہ صرف فیصلہ ہو جانا ہی، میرے حق میں ہو جانا ہی یہ میرے لیے مال کو حلال قرار نہیں دیتا، اصل مالک ہوں تو میں اس کا مالک ہوں، وہ میرے لیے حلال ہے، اگر نہیں ہوں تو وہ چاہے جتنے بھی فیصلے ہو جائیں، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ فیصلہ کر دیں، وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، وہ آگ کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔